السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ میرے بھائی، اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی ہے بھائی، یہ ذمہ داری کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی ہے میرے بھائی، یہ ذمہ داری کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی ہے میرے بھائی، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائی الحمدللہ، ادھر سب کون ہے؟ ادھر سب کون میرے بھائی؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے عالم ارواح کے اندر اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا، یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا میں آئے، دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے گٹر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کا ڈائی ہے، جتنی عیاشی کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آ رہا ہے، میرے نبی، آپ کے نبی فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشی کا اڈا سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائی دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، مان لو اس بات کو، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ وہ آخرت کا گھر ہے میرے بھائی، ہمارا ٹھکانہ وہ جنت ہے میرے بھائی۔ میرا اللہ، تمہارا اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے، میں نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا گمان گزرا۔ وہ نعمت کا حقدار کون ہوگا؟ جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کر جائے گا، اس نعمت کا حقدار خدا کی قسم وہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب سے یہ چاہ رہا ہے، میرا بندہ میرے پاس آئے، مکمل کامیابی کے ساتھ آئے، مکمل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں، خدا کی قسم کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ کسی چیز میں کامیابی ہے؟ کسی چیز میں کامیابی ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ کامیابی کا جو دار و مدار وہ صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، مبارک اعمال، جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا وہ کامیاب، جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ ناکام۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر کیا فرض ہوا میرے بھائی؟ نماز۔ آج مؤذن بلا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں۔ خدا کی قسم ہمارے بھیجوں میں یہ بات نہیں گزری، ہمارا دماغ ہمارے کو بتا رہا ہے، تیری کامیابی مال میں، تیری کامیابی غلامی میں، تیری کامیابی دفتر میں، تیری کامیابی کھیت میں، تیری کامیابی کھیتی باڑی میں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اپنے ذہنوں کو ان چیزوں سے باہر نکالو۔ ہماری مکمل کامیابی نماز میں۔ اس پیغام کو بتانے نبی آتے تھے، اس پیغام کو سمجھانے نبی آیا کرتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کو بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی، اے لوگو اللہ کی مانو، اللہ کو جانو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا وہ ناکام ہوتا تھا۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ غور و فکر سے بات کو سنا، اب تیز آواز سے بولنا، بلند آواز سے بولنا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔
اب یہ دین کا کام کون کرے گا میرے بھائی؟ دین کو پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی دین کو پھیلائے گا؟ نہیں میرے بھائی، دین کو پھیلانا ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے میرے بھائی۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا۔ نہ کوئی عالم دین ہوں بھائی، نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی، جتنا علم تھا اتنا پھیلانے کے لیے نکلا ہوں۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے اس کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو بتانا، کیونکہ یہ کام نبیوں کا کام ہے۔ نبی آتے تھے، اس کام کو کیا کرتے تھے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے غور و فکر سے بات کو سنا۔ میری کوئی طاقت، میری کوئی اوقات نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی سے ایک لفظ بول سکوں۔ یہ سب کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے بلوایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔